بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں 21 رمضان المبارک 21 شب مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت کا بھی موقع ہے، پہلی تاکرات بھی ہے، ممکنہ شب قدر بھی ہے اور نجات کے عشرے کی ابتدا بھی ہو چکی ہے۔ مولا کائنات کا تذکرہ ہی ایسا ہے ناظرین کہ پھر زبان و بیان پہ انسان کا کنٹرول رہتا نہیں، پھر جذبات بولتے ہیں، آواز نہیں بولتی، آواز بلند بھی ہوتی ہے، آواز دھیمی بھی ہوتی ہے، کیونکہ بات یہ ہے کہ اس آواز کے پیچھے مولا کائنات کی غلامی کا عشق جو ہوتا ہے وہ بنیادی طور پہ بول رہا ہوتا ہے۔ پروفیسر صاحب آپ کی جانب آتے ہیں کہ قول نبی کہ مجھ سے علی میں علی سے ہوں، سبحان اللہ، قول نبی کہ مجھ سے علی میں علی سے ہوں، قلب رسول پاک میں عظمت علی کی ہے، پیارے نبی کے خلد میں بھی بھائی ہیں علی، ماشاءاللہ، پیارے نبی کے بھی خلد میں بھائی ہیں علی، کتنی نبی پاک کو چاہت علی، مواخات مدینہ۔ حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس زمین پر وہ جوڑے قائم کیے جو کل قیامت کے دن سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ میں مواخات قائم کی، واہ واہ، تو وہاں آپ نے مولا کائنات کو اپنا بھائی بنایا، اللہ، اور جب مدینہ منورہ ہجرت کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ عنہ کے گھر میں بیٹھ کر صحابہ اور مہاجرین میں، انصار میں اور مہاجرین میں مواخات قائم فرما رہے ہیں، سب کی مواخات ہو چکی، اللہ، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ایک طرف ہے۔ آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سب کو بھائی بھائی بنا دیا، ایک مہاجر ایک انصار، اور میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو اس موقع پر سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، میرا بھائی تو ہے، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ مدینے کی گلیوں میں جب مباہلہ کے وقت آسمان نے یہ منظر دیکھا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پنج تن پاک بن کر نصارہ کی طرف جا رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے یہ فرما دیا کہ یہی پنج تن سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ، یہ اہل علم پر واضح ہے۔ اور جب بھی کوئی موقع آیا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتایا کہ مشکلات کا حل میں نے اللہ کے حکم سے علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے حق میں رکھا ہے، وہ منظر اگر کوئی دیکھنا چاہے تو خیبر میں جا کر دیکھے۔ اللہ، آپ نے وہ دروازہ اٹھاتے ہوئے جو کلمات فرمائے، علماء اس پر نظر تو ڈالیں، انہی کلمات کو تو غلطی کھا کر کچھ لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں دنیا میں ہی کچھ غلط فہمیاں پیدا کر دیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ایسے بھائی بنے کہ جب تبوک کا موقع آیا، کیا کمال مثال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا لشکر تیار کیا اور کثیر تعداد میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، اور یہ وہ موقع ہے کہ قرآن کریم ہم پر واضح کرتا ہے کہ ایک ایک صحابی کی عظمت، اور جس کسی نے اپنے طور پر یہ سوچ کر کے پہنچ جاؤں گا، ان کو بھی قرآن کریم نے کس شان سے بیان کیا۔ اللہ، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آپ نے ذمہ داری دی کہ تم میری غیر موجودگی میں مدینہ منورہ میں رہو گے۔ اللہ، آپ اداس ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی عظیم تیاری، اللہ، اتنی بڑی طاقت کے ساتھ جا کر اپنا روم سے ٹکر لینا، اور میں مدینہ منورہ میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جو کلمات امت کو عطا فرمائے، وہ علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی شان کو چار چاند قیامت تک لگاتے رہیں گے۔ اللہ، فرمایا علی تمہیں معلوم نہیں، انت منی بمنزلت ہارون لموسیٰ، سبحان اللہ، سبحان، تمہارا تو میرے ہاں مقام وہ ہے جو حضرت ہارون علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ اللہ، لیکن میرے بعد کوئی نبی آبادی، میرے بعد کوئی نبی۔ پھر صاحب آپ کی طرف ان مصروں کے ساتھ کہ دنیا کو یاد آج بھی جرت علی کی ہے، کیونکہ سوال ریلیونٹ ہے، شجاعت کے حوالے سے بات ہونے والی ہے، دنیا کو یاد آج بھی جرت علی کی ہے، جس کا نہیں جواب وہ ہمت علی کی ہے۔ کیا امتزاج رخ پہ ہے
نوری صاحب کیا امتزاج رخ پہ ہے روب و جمال کا، حق ہے کہ بے مثال وجاہت علی کی ہے۔ بدر و احد حنین ہو کوئی بھی جنگ ہو، بدر و احد حنین ہو کوئی بھی جنگ ہو، اپنی مثال آپ شجاعت علی کی ہے۔ 1400 سال ہو گئے دور علی کو آج، 1400 سال ہو گئے دور علی کو آج، لیکن دلوں پہ آج بھی حیبت علی کی۔ آپ کی شجاعت، آپ کی بات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شجاعت پہ عرض کرتا ہوں ایک دو چھوٹی چھوٹی باتیں۔ ابھی بات بہت خوبصورت کر رہے تھے عزیزم کہ وہ امانتیں سپرد کرنے والی، تو میرے ذہن میں ایک خیال آ رہا تھا، وہ میں آپ کے ذریعہ سے یہ پیغام اپنے ناظرین سامعین تک پہنچاؤں گا کہ اہل مکہ حضور علیہ السلام کو رسول خدا تو نہیں مانتے تھے، لیکن میرے آقا کی عظمت کردار یہ تھی کہ حضور کے پاس اپنی امانتیں رکھواتے۔ یہ امت کے سمجھنے کی بات ہے، بہت ضروری اور بہت بڑا پیغام ہے، اس میں سمجھنے والی یہ بات ہے۔ شجاعت حضرت امیر المومنین مولا علی مرتضیٰ کا ذاتی وصف ہے، جیسے اللہ نے اپنے حبیب کو اپنے جمال کا مظہر بنایا تھا، ایسے ہی حضرت مولا علی مرتضیٰ کو اپنے جلال کا مظہر بنایا تھا۔ اگر ہم بدر کو دیکھیں، چھوٹے چھوٹے غزوے اور چھوٹے چھوٹے سرایا تو بہت سارے ہیں، 3 بڑی جنگیں ہیں جو قریش مکہ نے مدینہ منورہ پر اور مدینہ کی چھوٹی سی بستی پر پورے لاؤ لشکر کے ساتھ انہوں نے آ کر اٹیک کیا۔ اب بدر کو اگر ہم دیکھیں تو بدر میں جو 70 کافر واصل جہنم ہوئے ہیں، ان میں سے آدھے سے زیادہ کافر اور مشرکین کفار جو ہیں وہ حضرت مولا علی مرتضیٰ نے واصل جہنم کی۔ بے شک بے شک، یعنی یہ اور لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار کی آواز جو تھی وہ اسی غزوہ بدر میں ہی سنائی صحابہ کرام علیہ رضوان کو دی۔ جب حضور کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ حضور ہم یہ آواز سنتے تھے تو فرمایا یہ تو ملائک تھے جو یہ تذکرہ کر رہے تھے، علی کی شجاعت کو داد دے رہے تھے۔ احد کا ذکر آپ اپنے انٹرو میں کر چکے ہیں۔ خندق اگر ہم دیکھیں تو وہ کتنا مشکل اسلام کے لیے وہ مرحلہ ہے۔ 3000 صحابہ کرام ایک طرح سے خندق کے اندر محصور ہیں، اور عمر ابن عبد ود جو ہے وہ اپنے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے 21 فٹ چوڑی خندق اس کو پار کرتا ہے گھوڑے کو ایڑ لگا کے، اور اندر آ کر للکارتا ہے۔ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حضرت مولا علی مرتضیٰ اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں اور اجازت طلب کرتے ہیں، تو سرکار نے فرمایا یا علی یہ عمر ابن عبد ود ہے۔ حضور پھر عمر ابن عبد ود ہے، بیٹھ جاؤ۔ آپ بیٹھ کے پھر دوبارہ اٹھے جب اس نے مبارزت طلب کی کہ مسلمانوں تم تو کہتے ہو جو شہید ہو جائے وہ جنت میں جاتا ہے، تم میں سے کوئی جنت میں نہیں جانا چاہتا۔ پھر مولا علی مرتضیٰ اٹھے اور پھر حضور نے فرمایا یا علی بیٹھ جاؤ، یہ 1000 بہادروں پر بھاری سمجھا جاتا ہے۔ پھر تیسری بار جب اس نے للکارا تو آپ پھر اٹھے اور اٹھ کر حضور نے کہا یا علی بیٹھ جاؤ، یہ عمر ابن عبد ود ہے، تو کیا ہوا؟ ٹھیک جی۔ حضور علیہ السلام نے قریب بلایا، اپنی دستار مبارک امامہ حضور نے پورا مزین کیا، مزین کر کے میرے آقا علیہ السلام نے اعزاز عطا فرمایا کہ کل ایمان جو ہے وہ کل کفر کے مقابلے میں کھڑا ہوا۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ اس جملے کو، حضور کے فرمان کو یوں سمجھ سکتے ہیں ہم کہ عالم کفر سے ایک فرد نکلا جس نے آ کر مسلمانوں کو کے پاس آ کر للکارا، تو ادھر سے عالم اسلام سے اور اس لشکر اسلامی سے ایک ہستی اٹھی، وہ عالم کفر کا نمائندہ یہ کل ایمان، سبحان اللہ، سبحان، جو اس کی کے لیے سرکوبی کے لیے نکلے اور پھر اسے واصل جہنم کیا۔ شاہ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مدارج النبوت میں اس حدیث مبارک کو نقل کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا لمبارزت علی ابن ابی طالب یوم الخندق افضل من اعمال امتی الی یوم القیامہ، کہ خندق کے دن علی کا مبارزت طلب کرنا میری قیامت تک آنے والی امت کے اعمال سے افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ بات آگے بڑھاتے ہیں علامہ صاحب، شان علم کے حوالے سے آپ علیہ السلام کی۔ شان علم کے اعتبار سے تو وہ فرمان عالی شان بچے بچے کی زبان پر ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، اللہ اکبر، وان اراد العلم فلیات الباب، اللہ، کہ علم کی خیرات ملتی ہی اسے ہے جو حضرت مولا کائنات کے در دولت پہ آ کے
آپ کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہے. سبحان اللہ. علامہ صاحب سبحان. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی. اب میں سلیکٹڈ باتیں کچھ عرض کرنے لگا ہوں. انہوں نے کہا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں کم و بیش 89 مقامات پہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یہ الفاظ آئے ہیں. انہوں نے کہا جب جب اللہ رب العالمین نے قرآن میں یا ایھا الذین آمنو کہا نا، امیرھا و شریفھا علی، اللہ اکبر، تو فرمایا ان ایمان والوں کا امیر اور ان میں سب سے زیادہ معزز جو تھے وہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیں نا، مولا کائنات کی جب شادی ہونے لگتی ہے تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نور نظر لخت جگر کو سید مولا کائنات کے جو 3 وصف بتاتے ہیں، ذرا ان پہ غور کیجئے. آپ کہتے ہیں میں تمہاری اس کے ساتھ شادی کر رہا ہوں، اعظمہم حلما، اللہ، جو حلم کا پہاڑ ہے، اللہ، برداشت کا، ٹالرنس کا. اللہ. اور فرمایا اقدمہم سلما، اللہ، جو سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والا. سبحان اللہ. اور تیسری خوبی بیان کی، فرمایا اکثرہم علما، سبحان اللہ، جو میرے صحابہ میں جس کو اللہ نے سب سے زیادہ علم عطا کیا، اللہ، سب سے زیادہ علم عطا کیا. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ صحن حرم میں طواف کر رہے ہیں، حجر اسود کے سامنے آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں انی لا اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع، پتھر میں جانتا ہوں تم ایک پتھر ہو، نہ فائدہ دے سکتے ہو نہ نقصان دے سکتے ہو. مولا کائنات ساتھ کھڑے ہیں. اللہ، عرض کرتے ہیں امیر المومنین، آپ نے جو اسے کہا کہ یہ فائدہ اور نقصان نہیں دے سکتا، اللہ، میرے پاس جو علم ہے اس کے مطابق تو یہ فائدہ بھی دے گا نقصان بھی دے گا. اللہ، اللہ. انہوں نے کہا وہ کیسے؟ اللہ، ان کا وہ قرآن میں ہے. اللہ. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قرآن میں کہاں سے آ گیا؟ اللہ، ساری زندگی قرآن پڑھتے رہے. تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ان کا جب رب ذوالجلال نے وہ عالم ارواح میں یوم الست میں روحوں سے وعدہ لیا تھا، وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ. فرمایا اس وعدے کو رب نے ملائکہ سے لکھوایا تھا، اللہ، اور اس کو لکھوانے کے بعد اللہ نے اسے فولڈ کروایا، ٹھیک ہے، اور فولڈ کروا کے حجر اسود سے کہا تھا افتح فاک، اچھا، فرمایا اپنا منہ کھولو. اچھا، اور فرمایا وہ جو دستاویز تھی اللہ کی توحید اور اس کی الوہیت کا اقرار کرنے والوں کے نام، وہ اس کے منہ کے اندر ڈال دیے. اللہ، فرمایا وہ اس کے اندر اللہ نے محفوظ کیے ہوئے ہیں. اور اس کو کہا اشہد من وافا بالموافات یوم القیامہ. فرمایا اب قیامت والے دن تو جس کی گواہی دے دے گا نا کہ اس نے واقعی اس وعدے کو نبھایا ہے، ہم اسی کی توحید کو قبول کریں گے. اور فرمایا قیامت والے دن یہ گواہی دے گا کہ مالک یہ کلمہ پڑھنے والا ہے، یہ نہیں پڑھنے والا. قربان جائیے مولا فرمایا یہ دیکھو یہ فائدہ بھی دے گا یہ نقصان بھی. قربان جائے مولا کائنات کے علم پہ. بات آگے بڑھاتے ہیں احادیث مبارکہ کی روشنی میں شان مولا کائنات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شان بیان فرمائی ہے، آپ کا ایک ایک جملہ ہمارے لیے ایک ایک عقیدہ ہے، عقیدے بنتے چلے جاتے ہیں. پہلے نمبر پر تو یہ دیکھیں کہ یہ جو حدیث ہم عام پڑھتے سنتے اور یاد کرتے اور دہراتے رہتے ہیں، یہ ایک ٹکڑا ہے پوری حدیث کا. من کنت مولاہ فعلی مولاہ، اللہ، جس کا میں محبوب ہوں اس کا یہ علی محبوب ہے. یہ ایک ٹکڑا ہے. اب یہ پوری حدیث کس طرح ہے؟ من کنت مولاہ فعلی مولاہ. حضور نے ہاتھ مبارک اٹھائے دعا کے لیے، اللہم وال من والاہ وعاد من آداہ وانصر من نصرہ وعین من اعانہ وخذل من خذلہ. پروردگارہ جو علی سے دوستی رکھے تو اس کے ساتھ دوستی کر. اللہ، مولا جو علی سے دشمنی کرے تو اس کا دشمن بن جا. جو علی کا مددگار ہو رب العالمین تو اس کا مددگار بن جا. جو علی کی معاونت کرے تو اس کا معاون بن جا. اور جو علی کو چھوڑ دے پروردگارہ اسے ذلیل و رسوا کر کے. اللہ اکبر. اب یہ ایک بات بن گئی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مولائیت جہاں جہاں حضور کی مولائیت ہوگی وہاں وہاں حضرت علی کی مولائیت ہوگی. اسی لیے تو مولائے کائنات کا لقب ہے جو دنیا جانتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کی مولائیت کے بعد اب آئے دوسری طرف ایک حدیث پڑھی جا رہی تھی یہاں پر، پہلے پروفیسر سعید خان صاحب نے پڑھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ارشاد فرمایا، اما ترضی ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، کیا تو اس بات پہ راضی نہیں کہ تیرا میرے نزدیک وہی مقام و مرتبہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک ہارون کا ہے. الا انہ لا نبوۃ بعدی، مگر یہ
کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ یہ فرمانا کیوں پڑا حضور کو کہ الا انہ لا نبوۃ بعدی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو ارشادات سرکار دو عالم کے تھے ان کو سن کر لگ ہو سکتا تھا کہ دنیا گمان کر لیتی کہ مولا علی بھی نبوت کے حامل ہیں، اہلیت و صلاحیت وہاں تھی، مگر دروازہ بند کر دیا کہ یہ جو کائنات کا مولا جسے بنا رہا ہوں یہ نبی نہیں بن سکتا میرے بعد، مولائے کائنات حضور کے بھائی مگر نبی نہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تین وہ باتیں بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایک تو یہی والی، پھر دوسری کہتے ہیں کہ خیبر میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا لَأُعْطِيَنَّ رَأْيَةً غَدًا رَجُلًا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولَهُ، کل میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اسے اللہ فتح دے گا۔ حضرت حدیث تھوڑی سی مکمل، ایک بس ہمیں بریک پہ جانا ہے کیونکہ کمرشل کا وقفہ ہے، مختصر بس آپ 2 جملوں میں۔ سعد بن ابی وقاص تیسری آیت مباہلہ والی بیان کر کے وہ کہتے ہیں لِأَن تَكُونَ لِي وَاحِدَةٌ مِّنْهُنَّ احب الی من حمر النعم، ان تینوں میں سے اگر مجھ سعد کو ایک بھی خوبی مل جاتی میرے لیے سرخ اونٹوں کی دولت سے یہ زیادہ۔ سبحان اللہ۔ ہمارے ساتھ رہے ناظرین، بس آپ بھی ساری کیجئے، ہم بھی ساری کرتے ہیں، اور مولائے کائنات کا تذکرہ پاک تو صاحب ہم تو عشر عشیر بھی نہیں کر سکتے، کیا ہماری بساط اور کیا ہمارا علم۔ لوٹ کے واپس آتے ہیں انشاءاللہ۔ ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت ہے، 21ویں شب ہے، ممکنہ شب قدر، پہلی طاق رات، اور مولائے کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت کا موقع ہے۔ پروفیسر صاحب آپ کی شہادت۔ سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں اہل ایمان کے لیے یہ فرما کر کہ ان کی محبت میں اللہ کی محبت ہے، ان کی دشمنی میں اللہ کی دشمنی ہے، جس مقام اور مرتبہ پر پہنچا دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہمہ وقت دین اسلام کی عظمت اور سربلندی کے لیے کوشاں تھے، لیکن بد نصیبی سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مقام پر ایک جنگ صفین کا موقع آیا تو حکم کا موقع آیا کہ دونوں طرف سے ایک ایک حکم مقرر کر دیا جائے، وہ فیصلہ کریں۔ اس موقع پر ایک گروہ نے اپنے طور پر اپنے آپ کو معاذ اللہ علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر قرآن جاننے والا بنایا۔ ان کی سوئی ان الحکم الا للہ پر ایسی اٹکی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے ابن عباس جیسے قرآن جاننے والوں کو ان کے پاس بھیجا کہ بھائی ان کو سمجھاؤ کہ صرف قرآن پاک کی ایک آیت ان الحکم الا للہ نہیں ہے، قرآن کریم میں یہ بھی تو ہے کہ ما کان لبشر ان یؤتی اللہ الکتاب والحکم والنبوہ، یا میاں بیوی کے جھگڑے کے درمیان بھی اللہ تعالیٰ نے حکم مقرر کرنے کی ضرورت ہمیں دی، موقع دیا، لیکن ان کی سوئی یہاں پر اٹکی اور وہ اس گروہ سے الگ ہو گئے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے۔ پھر انہوں نے اتنی شورش برپا کی سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کی شہادت کے حوالے سے۔ یہاں پر میں ادب کے ساتھ سننے والوں کی خدمت میں عرض کروں گا کہ قرآن فہمی کے لیے قرآن کی فہم رکھنے والوں کے پاس جانا ضروری ہے۔ ٹھیک، اللہ تعالیٰ نے فوق کل ذی علم علیم، علم والے پر علم والا رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کہ ما انت بمسمعین پر سوئی اٹک جائے، یا ایاک نعبد و ایاک نستعین پر سوئی اٹک جائے اور یہ سمجھا جائے کہ ہم نے دین کو مکمل سمجھ لیا ہے۔ خدا را دیکھیے کہ ان الحکم الا للہ پر جن کی سوئی اٹکی، وہ ملت کو، امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی بڑی نعمت سے محروم کر گئے کہ انہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کی اسی بنیاد پر مخالفت کر کے ابن ملجم کو تیار کیا۔ وہ بجھی ہوئی ظاہر میں بجھی ہوئی تلوار لایا اور فجر کی نماز کے وقت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ جب عبادت کے لیے نکلے، اس نے چھپ کر مسجد میں آپ پر وار کر کے
اتنی قیمتی اساس مسلمانوں کی اس نے ہم سے چھین لی، تو یہ آپ کی شہادت کا جو ایک سبب بنا ہے، اس میں اہل ایمان کو اب بھی غور کر لینا چاہیے کہ اس انسان کو جن کے بارے میں صحابہ کہتے تھے عالم الناس بالقرآن، لوگوں میں سب سے زیادہ قرآن کو جاننے والے، جن کے بارے میں صحابہ کہتے تھے کہ آپ کا ارشاد ہے کہ سلونی ما شئتم، جو چاہو مجھ سے سوال کرو، ان کے بارے میں یہ کہنا جی ان کو قرآن کا پتہ نہ چلا اور ان کی جان لے لی۔ اور اس کے بعد جب آپ 19 رمضان المبارک کو جہاں پر نہ ہو سکے تو آپ کی وصیت تھی، یعنی ایک تو آپ پر شب ضربت تو 19 تاریخ کو اور 21 تاریخ کو آپ کی شہادت، 17 کو آپ کو زخم لگا اور 21 کو 19 کی فجر کو 19 کی فجر کو اور پھر 21 کو آپ کی وفات ہوئی۔ لیکن اس موقع پر بھی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملت کے سامنے جو ایک نمونہ رکھا کہ زخمی ہونے کے بعد جب آپ کے پاس اس وقت کے مطابق وہ شربت تیار کر کے لایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ پہلے میرے قاتل کو دو۔ اللہ اکبر۔ یہ بات آگے بڑھاتے ہیں، اور میں اصل میں شہادت کے حوالے سے آپ کی طرف آنا چاہ رہا تھا کہ مزاج شناس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہو رہی ہے۔ اب میرا خیال ہے اس مجموعی موضوع پہ جو آپ کلام فرمائیے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے پیارے اور شہادت کا مقام۔ مزاج شناسی کا تو عالم یہ تھا کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جسموں کا جسمی، لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، اللہ، تو مطلب وہ یوں سمجھ لیں کہ یہ ایک ہی روح کے فیض تھے، دو قالبوں سے ہمیں اپنے اپنے مقام کے مطابق دکھائی دیتے ہیں، اللہ، وہ آقا کی شان کے مطابق اور یہاں آقا کے غلام کی شان کے مطابق۔ آپ جب یمن میں تشریف لے کے جاتے ہیں تو وہاں پہ ایک بہت ہی عجیب و غریب قسم کا مسئلہ درپیش ہوتا ہے کہ ایک شیر کسی آبادی میں مسلسل آتا ہے اور نقصان کر کے چلا جاتا ہے۔ وہ ایک گڑھا کھودتے ہیں تاکہ اس کو پکڑا جا سکے، وہ شیر اس میں گرتا ہے، اب دیکھنے کے لیے سارا ہجوم اکٹھا ہو گیا ہے۔ ایک آدمی ذرا قریب ہوتا ہے، اس کا پاؤں سلپ ہوتا ہے، وہ نیچے گرتا ہے، گرتے گرتے وہ دوسرے کا ہاتھ پکڑتا ہے، وہ تیسرے کا، 4 آدمی نیچے گرتے ہیں اور چاروں کو شیر جو ہے وہ چیر پھاڑ کر دیتے ہیں۔ اچھا، اب چاروں کے قبائل تلواریں لے کے نکل آتے ہیں کہ ہمارے بندے کا خون بہا دو، ہمارے بندے کا خون بہا دو، ہمارے بندے کا خون۔ اللہ اکبر۔ مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نوجوانی کی عمر میں آپ نے فیصلہ کیا کہ آپ نے فرمایا کہ یہ دیت 1/4، 1/3، ہاف اور مکمل 4 دیتیں بنیں گی۔ کیا کمال فیصلہ، 4 دیتیں بنیں گی، کیا کمال فیصلہ۔ فرمایا پہلے کو 1/4 ملے گی، دوسرے کو 1/3 ملے گی، تیسرے کو ہاف ملے گی، چوتھے کو پوری ملے گی۔ اہل یمن نے انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ جو ہے آپ نے ساروں کو پوری ملنی چاہیے، ساروں کا ایک ایک بندہ گیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ فیصلہ رحمت کونین کی بارگاہ میں لے کے جاتے ہیں۔ اللہ، مدینہ طیبہ میں حاضر ہوئے اور آ کر وہاں پہ انہوں نے یہ فیصلہ رکھا۔ رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بغیر ڈیٹیل پوچھے آپ نے فرمایا جو فیصلہ علی نے کیا ہے وہ حق کیا۔ اللہ اکبر، وہ حق کیا۔ اللہ، مطلب کبھی بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مزاج کے مخالف تو تصور بھی نہیں کیا۔ مطلب وہی بات ہے نا کہ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ یعنی آپ دیکھیے ذرا اس پہ بھی غور کیجیے کہ وہ معروف واقعہ کہ رحمت کونین کے ادب و احترام و تعظیم و تکریم میں نماز قربان کر رہے ہیں، اللہ قضا کر رہے ہیں، اللہ، اور مزاج دونوں کیسے ملتے ہیں کہ آقا اٹھ کے یہ دعا مانگتے ہیں، اللہم ان علیٰ کان فی طاعتک و طاعت رسولک، اللہ، کہ علی نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس پہ گرفت کی جا سکے، نماز قربان کر کے اس نے در حقیقت اے مالک تیری اور میری اطاعت کی ہے، اللہ اطاعت کی ہے۔ اللہ۔ اچھا، آپ نے شہادت کی بات کی تو میں صرف اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی بات جوڑنا چاہتا ہوں۔ آپ کے محبین آئے آپ کے پاس، انہوں نے کہا جی شورش بہت زیادہ ہے، ہر طرف سے جو ہے وہ لوگ آپ کے خلاف حملہ کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں، تو ہم نے آپس میں طے کیا ہے کہ ڈیلی 10 جوان آپ کو رات کو آ کے تو آپ کی حفاظت کی ڈیوٹی سر انجام دیا کریں گے۔ آپ کا ایک جملہ سنیے، آپ نے فرمایا کہ آجالی
जुन्नतुन हसीनतुन, फरमाया पलट जाओ वापस, मेरी सबसे बड़ी मुहाफिज मेरी मौत है, जब तक वो नहीं आएगी कोई मेरा बाल भी भीगा नहीं कर सकता। अल्लाहु अकबर। 10 को आपने वापस भिजवा दिया, वापस भिजवा दिया। अल्लाहु अकबर। नाज़रीन हमारे साथ रहें, एक मुख्तसर सा वक्फा है, इंशाअल्लाह वक्फे के बाद लौटते हैं और मज़ीद फिर पीर साहब से पूछते हैं कि मकाम शहादत मदफन मौला कायनात मौला अली अलैहिस्सलाम। लौट के वापस आते हैं। एक बार फिर नाज़रीन मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। रहमत रमज़ान की खुसूसी बराह रास्त नशरियात में मौला कायनात मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम की शहादत के हवाले से नाज़रीन आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं। और पीर साहब आखिरी लम्हात मकाम शहादत मदफन आप अलैहिस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 2013 में ज़ियारत का शरफ़ हासिल हुआ जामे मस्जिद कूफा और बैत मुकर्रम में। फिर 2019 के आगाज़ में प्रोफेसर आज़म नूरी साहब, मैं डॉक्टर मोइन निज़ामी साहब, हमारे कुछ और स्कॉलर दोस्त हम हाज़िर हुए बगदाद शरीफ और मुबारक। और फिर उसके बाद जामे मस्जिद कूफा में और उसके सामने जो बैत मुकर्रम है, जहाँ आप अपने कूफा जब खलीफा थे तो जो 4.5 साल आपने क़याम फरमाया, जो मेहराब है जहाँ आप पर हमला इब्न मुलजम ने किया था वो आज तक वो मेहराब भी महफूज है। अच्छा। और उस पर आपकी ज़ुबान अक़दस से जब वो हमला करता है तो जो अल्फाज अदा किया आपने, फुज़त बेरब्बे काबा, रब्बे काबा की कसम मैं अपने मकसद में कामयाब हो गया। अल्लाह। क्योंकि इस शहादत की बिशारत ख़ुद हुज़ूर रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको दी थी और फरमाया था, या अली पिछली उम्मतों में एक शख्स था बदबख्त व बदनसीब जिसने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी की काटी थी। और आज आपने परसों क़ससुल कुरान में ज़िक्र भी उसका किया। और आपने आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या अली इस आखिरी उम्मत में सबसे बदबख्तरीन वो शख्स होगा जो आपको कत्ल करेगा। आपको यानी ख़बर थी कि दाढ़ी मुबारक और सर मुबारक खून से रंगीन हो जाएंगे। गुज़िश्ता कल 19 रमज़ान मुबारक की फ़जर में आप पर हमला हुआ है। ज़रा खशियत इलाही का अज़ीम बाप और अज़ीम बेटे की शान खशियत इलाही के हवाला से देखें कि आप हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम का यूँ बाजू पकड़ कर पहली रकत में जब हमला हुआ तो उनको आगे बढ़ाते हैं खलीफा मुकर्रर करके गोया नमाज पढ़ाने के लिए। तो वो नमाज को मुकम्मल करते हैं, वही यकसुई जो आम हालात में होती है, यानी बाप इस कदर खून से लथपथ साथ पड़े हुए हैं, लेकिन हज़रत इमाम हसन मुज्तबा की वही कैफियत जो है वो जारी। अब जब सामने बैत मुकर्रम है, दरमियान में सड़क है, ये वक्त जो अब है ऐसे जैसे आँखों के सामने सारा वो मंज़र है कि ये इस वक्त में उस घर में आप मज़रूब हालत में हैं। और इस हालत में जब इब्न मुलजम को पेश किया जाता है तो आप फरमाते हैं कि मेरे बाद वसीयत जो है आपकी, उसके सिर्फ एक सेंटेंस, ओनली वन सेंटेंस मैं पेश करता हूँ। फरमाया कि ऐसा ना हो दोनों शहजादगान को, हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन को और बाकी सारी औलाद को, ऐसा ना हो कि तुम मेरे बाद या अमीरुल मोमिनीन या अमीरुल मोमिनीन कहकर लोगों पर टूट पड़ो। अल्लाह। ऐसा ना हो, सिर्फ मेरे बदले में क़सास में हुक्म खुदाबंदी के तहत मेरे कातिल को कत्ल किया जाए और इसको भी एक ही ज़रब के साथ कत्ल करना, जिस तरह इसने मुझे एक ज़रब लगाया। ये अली हैं। और फिर इस शान और इस अज़मत को कौन पा सकता है, कौन समझ सकता है। फिर आपको नमाज जनाजा आपकी हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम ने पढ़ाई और उसके बाद आपको नजफ़ी अशरफ में आपका मिज़ार मुबारक मरज़ बरक़ात आज तक है। अल्लामा साहब फाइनल कमेंट क्या फरमाएंगे आपके औसाफ के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी बात हो रही थी, आपने एक हदीस पढ़ी कि अली हक़ के साथ है और हक़ अली के साथ है। इसमें 2 लफ्ज़ ऐसे हैं जो मैं ख़ास तौर पे पेश करना चाहता हूँ। कंज़ुल माल में हदीस नंबर 12031 है, उसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अलीयुन माल हक़ अविल हक़ मा अलीन हैसो काना। अली हक़ के साथ है, हक़ अली के साथ है जहाँ भी हो।
جہاں بھی ہو، جس مقام پر بھی ہو. اور ترمذی شریف میں 3714 نمبر حدیث ہے، وہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رحم اللہ علی، اللہ علی پر رحم فرمائے. اللہم ادر الحق معہ حیث کان حیث دارا، اے اللہ جس طرف بھی علی پھر جائے تو حق کو ادھر ہی پھیر دے. اللہ اکبر. یہ نہیں فرمایا کہ جدھر حق ہو علی کو ادھر پھیر دے، فرمایا مولا جدھر علی ہو حق کو ادھر پھیر دے. سبحان اللہ. آپ چاروں کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. خاص صاحب آپ کی جانب آنے سے قبل ذرا میں لوگوں سے صرف اتنی گزارش کروں کہ آپ نے کہیں نہیں جانا ہے. آذان فجر کراچی کی ہوگی انشاءاللہ، اور اس کے بعد میں حاضر ہوں گا، اور آج آپ کے سامنے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا واقعہ پیش کریں گے. اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو مچھلی کا واقعہ ہے وہ بڑا ہی کمال واقعہ ہے. لیکن ایک بات ناظرین جاتے جاتے عرض کروں گا مجموعہ کلام کی طرف، کہ یہ واحد قوم ہے جس پر عذاب کا فیصلہ ہو چکا اور اس کے بعد عذاب کو ٹال دیا گیا. اور یونس علیہ السلام کو مچھلی نے اللہ کے حکم سے اپنے پیٹ میں محفوظ کیا، اور اس کے بعد اب مچھلی کے پیٹ سے باہر آ گئے. کیا ہوا تھا یہ انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. قصص القرآن آپ کا بہت ہی پسندیدہ سیگمنٹ ہے، اور آج حضرت یونس علیہ السلام کے حوالے سے بات ہوگی، ان کی قوم کے حوالے سے بات ہوگی، وہ جو مچھلی کا پورا واقعہ ہے. لیکن ایک بات اس واقعے کی ابتدا سے قبل آپ کو بتاؤں ناظرین میں، کہ یہ واقعہ ایسا ہے کہ جب آپ پڑھیں گے اس واقعے کو تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت و سنت نہیں ہے کہ جب وہ عذاب کو فیصلہ کر لے تو عذاب ٹال دے. لیکن حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا معاملہ بالکل دوسرا ہوا. عذاب کا فیصلہ ہو گیا، اس کے بعد عذاب ٹال دیا گیا. مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں لے لیا اور اس کے بعد اگل بھی دیا. ہوا کیا یہ میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے آپ کے پاس اگر موبائل فونز ہیں تو ذرا گوگل کیجئے، اور گوگل کر کے آپ اس پہ لکھیے لوکیشن آف موصل. لوکیشن آف موصل جب آپ لکھیں گے ناظرین تو یہ عراق کا ایکچولی، اس وقت اسکرین پہ بھی آپ کو ہم دکھائیں گے، یہ عراق کا ایکچولی نارتھ کا ایریا ہے، شمال کا ایریا کہلاتا ہے. اچھا جب آپ لوکیشن آف موصل لکھ دیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ عراق میں یہ ایریا بالکل نارتھ کی طرف پڑتا ہے. اس کے ویسٹ میں سیریا یعنی شام ہے، اس کے ایسٹ میں ایران ہے، اس کے ساؤتھ میں سعودیہ عربیہ ہے. اور جب آپ نارتھ میں ہی دیکھتے ہیں تو اوپر جا کر جارجیا اور آذربائیجان، یہ سارے آپ کو ممالک نظر آئیں گے. یہ اس کا میپ اس لیے بتانا ضروری تھا آپ کو پتہ چلے کہ میں کس جگہ کی ایکچول بات کر رہا ہوں جہاں پر حضرت یونس علیہ السلام تشریف لائے اور وہاں پر یہ سارا معاملہ ہوا. حضرت یونس علیہ السلام کو ناظرین اللہ تعالیٰ نے شہر نینوا کے باشندوں کی ہدایت کے لیے رسول بنا کر بھیجا. یہ موصل کے علاقے کا ایک بڑا شہر ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا موصل کے ساتھ ہی یہ شہر واقع ہے. یہاں کے لوگ ناظرین بت پرستی کرتے تھے اور کفر و شرک وغیرہ یعنی بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا تھے. حضرت یونس علیہ السلام نے ان لوگوں کو ایمان لانے اور بت پرستی کو چھوڑنے کا حکم دیا، مگر ان لوگوں نے اپنی سرکشی اور یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ سے بغاوت کا اعلان کیا اور مکمل طور پہ یونس علیہ السلام کو جھٹلا دیا اور ایمان لانے سے انکار کر دیا. حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں خبر دی کہ تم لوگوں پر عنقریب عذاب آنے والا ہے. یہ سن کر شہر کے لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے کبھی کوئی جھوٹ نہیں بولا، کوئی بات ایسی نہیں کہ معاذ اللہ جو جھوٹی ہو. اس لیے دیکھو کہ اگر وہ رات کو اس شہر میں رہیں تو سمجھ لو کہ کوئی خطرہ نہیں ہے، اور اگر وہ شہر چھوڑ کر رات کو چلے جائیں تو یہ سمجھ لینا، یقین کر لینا کہ عذاب ضرور آئے گا. یعنی قوم اس مزاج کو جانتی تھی جو حضرت یونس علیہ السلام کا سچائی کا مزاج تھا. بہرحال رات کو ناظرین لوگوں نے دیکھا کہ حضرت یونس علیہ السلام شہر سے باہر تشریف لے گئے ہیں، اور واقعی صبح ہوتے ہی عذاب کے آثار چاروں طرف نمایاں ہونے لگے. یعنی کالی بدلیاں چاروں طرف نمایاں ہونے لگیں اور ہر طرف شہر میں دھواں جو ہے وہ نظر آنے لگا. اچھا جی ہوا یہ منظر دیکھ کر شہر کے باشندوں کو یقین ہو گیا کہ عذاب آنے ہی والا ہے. تو لوگوں کو حضرت یونس علیہ السلام کی تلاش اور ان کی جستجو ہوئی، مگر وہ دور دور تک کہیں بھی نظر نہیں آئے. اب ظاہر ناظرین
وہ شہر والوں کو بتا چکے تھے، تنبیہ کر چکے تھے، مستقل تبلیغ کر رہے تھے، شہر والوں نے کفر و شرک میں مبتلا ہونا پسند کیا، حضرت یونس علیہ السلام کو مکمل طور پر جھٹلایا۔ اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ عذاب اب آنے والا ہے، یعنی بیل بج چکی ہے، الارم بج چکا ہے، آپ اس وقت ریڈ لائن پہ یعنی ریڈ لائن آپ کراس کرنے والے ہیں، اس کے باوجود وہ نہیں مانے۔ بہرحال ہوا یہ، رات کو انہوں نے شہر چھوڑ دیا۔ اب شہر والوں کو اور زیادہ خطرہ ہوا اور اندیشہ ہوا، چنانچہ شہر کے تمام لوگ خوف خداوندی سے ڈر کر کانپ اٹھے اور سب کے سب عورتوں، بچوں، بلکہ اپنے مویشیوں کو ساتھ لے کر اور پھٹے پرانے کپڑے پہن کر روتے ہوئے جنگل کی طرف نکل گئے اور رو رو کر صدقے دل سے حضرت یونس علیہ السلام پر ایمان لانے کا اقرار کرنے لگے اور اس کا اعلان کرنے لگے۔ شوہر بیوی سے، مائیں بچوں سے الگ ہو گئے، یہاں تک کہ سب کے سب توبہ و استغفار میں مکمل طور پہ مشغول ہو گئے۔ اور ہوا یہ ناظرین کہ بار بار رو رو کر گڑ گڑا کر گریہ ازاری شروع کرتے تھے، روتے جاتے تھے، توبہ کرتے تھے، جو مظالم آپس میں کیے تھے ایک دوسرے سے معافی مانگتے تھے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں ناظرین کہ اس میں بڑی کمال یہ توبہ کی بات مجھے یاد آئی۔ یونس علیہ السلام کی قوم کے حوالے سے میں پڑھ رہا تھا روایات میں، ان کی توبہ کا عالم ذرا میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ شوہر بیویوں سے الگ ہوئے، بیویاں شوہر سے الگ ہوئیں، بچے ماؤں سے جدا ہوئے، والدین سے جدا ہوئے، یہاں تک کہ انہوں نے جانوروں کو، یعنی جو جانور تھے ان کے بچوں کو ان سے الگ کر دیا، ان کے تھنوں سے الگ کر دیا، اور بہت ہی پھٹے پرانے کپڑے پہن کے، میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ وہ جنگلوں میں چلے گئے اور ایک دوسرے سے جدا ہو کے اللہ سے معافی مانگنے لگے، یونس علیہ السلام پر ایمان لانے لگے اور مستقل گریہ ازاری میں لگے رہے۔ یہاں تک ہوا کہ جو ظالم شخص تھا، جس نے ظلم کیا تھا، وہ مظلوم سے جا کر اس کے پاؤں میں گر کے معافی مانگتا تھا اور اس سے کہتا تھا مجھے معاف کر دو، کہیں میری وجہ سے تم پر عذاب نہ آ جائے یا مجھ پر عذاب نہ آ جائے۔ اس طرح سے ناظرین ہوا کہ جنہوں نے ایک دوسرے کے حقوق مارے تھے، یعنی جانتے ہوں گے نا ایک دوسرے کو کہ بھئی میں نے اس کا حق مارا ہے، اس نے میرا حق مارا ہے، تو ایک دوسرے کے حقوق لوٹانے لگے، ان سے معافیاں مانگنے لگے۔ یہاں تک کہ اگر کسی شخص نے کسی کے گھر کا پتھر لے کے یا زمین کا پتھر لے کے اپنی عمارت کی تعمیر میں اگر نیچے لگایا تو وہ اس پتھر کو نکال کے لے کے آتا اور اس کو واپس کرتا کہ مجھ سے حق تلفی ہوئی ہے لہٰذا مجھے معاف کر دو۔ یعنی سب سے پہلے انہوں نے حقوق العباد کے حوالے سے بندوں سے معافی مانگی اور پھر اس کے بعد حقوق اللہ کی جو ہے وہ یوں سمجھ لیجئے کہ پاسداری کرنے لگے اور اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ غرض ناظرین، سچی توبہ کر کے خدا سے یہ عہد کر لیا کہ حضرت یونس علیہ السلام جو کچھ خدا کا پیغام لائے ہیں ہم ان پر صدقے دل سے ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ کو ناظرین شہر والوں کی بے قراری اور مخلصانہ گریہ ازاری پر رحم آیا اور عذاب اٹھا لیا گیا، یعنی وہ جو دھواں تھا، عذاب کی جو بدلیاں آئی تھیں وہ رفع ہو گئیں اور تمام لوگ پھر سے شہر میں آ کر امن و چین کے ساتھ رہنے لگے۔ یہاں پہ ناظرین میں ایک بات آپ کو اور بتاتا ہوں، ذرا سمجھنے کی بات ہے۔ دیکھیے رب جو ہے نا، رب وہ بنیادی طور پر دل میں اٹھنے والی اپچ کو پہچانتا ہے۔ اس کو یہ معلوم ہے کہ میرا بندہ اس وقت جو دعا کر رہا ہے بنیادی طور پر وہ زبان سے کر رہا ہے، یعنی اس زبان سے صرف کر رہا ہے، یا اس کا دل بھی اس کے ساتھ محو ہوا ہے۔ جب وہ دل سے اٹھتی ہے نا ناظرین، وہ اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، تو اللہ نے ان کو معاف فرما دیا۔ ہوا یہ ناظرین، اس واقعے کو ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں ارشاد فرمایا، تو ہوئی ہوگی نہ کوئی بستی کہ ایمان لاتی تو اس کا ایمان کام آیا۔ ہاں، یونس کی قوم جب وہ ایمان لائے تو ہم نے ان سے رسوائی کا عذاب دنیا کی زندگی میں ہٹا دیا اور ایک وقت تک انہیں فائدہ اٹھانے کا موقع دے دیا۔ مطلب یہ کہ جب کسی قوم پر عذاب آ جاتا ہے تو عذاب آ جانے کے بعد ایمان لانا مفید نہیں ہوتا، مگر حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر عذاب کی بدلیاں آ جانے کے بعد بھی وہ لوگ چونکہ ایمان لے آئے تو ان پر سے عذاب ہٹا دیا گیا اور ان کی توبہ کو قبول کر لیا گیا۔ اچھا جی، اب اس میں طبرانی شریف کی ایک روایت ملتی ہے کہ شہر نینوا پر جب عذاب کے آثار نمودار ہونے لگے، حضرت یونس علیہ السلام کی باوجود تلاش اور جستجو کے لوگوں کو وہ نہیں ملے، تو شہر والے گھبرا کر ایک عالم کے پاس گئے جو صاحب ایمان بھی تھے اور شیخ وقت بھی تھے۔ ان سے فریاد کرنے لگے تو انہوں نے حکم دیا کہ تم ایک وظیفہ پڑھو اور اس طرح سے دعا کرو۔ چنانچہ لوگوں نے وہ وظیفہ پڑھا، دعا کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کے صدقے سے اور وظیفے کے صدقے سے اس عذاب کو ٹال دیا۔ لیکن مشہور محدث اور صاحب کرامت ولی حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ شہر نینوا کا عذاب کسی دعا کی برکت سے رفع ہوا تھا، وہ دعا اپنے حوالے سے وہ ایک منقول کرتے ہیں۔ بہرحال ناظرین، عذاب ٹل گیا۔ ٹل جانے کے بعد جب حضرت یونس علیہ السلام شہر کے قریب آئے تو آپ نے شہر میں عذاب کا کوئی اثر نہیں دیکھا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ اپنی قوم میں تشریف لے جائیے، تو آپ نے فرمایا کہ میں کس طرح سے اپنی قوم میں جا سکتا ہوں؟ میں تو ان لوگوں کو عذاب کی خبر دے کر شہر سے نکل گیا تھا مگر عذاب نہیں آیا، تو اب وہ لوگ تو مجھے جھوٹا سمجھ کر معاذ اللہ قتل کر دیں گے۔ آپ یہ فرما کر
اور غصے بھر میں، یعنی غصہ آپ کو غصہ آیا اور غصے میں جو ہے آپ شہر سے پلٹ کر واپس نکلے اور ایک کشتی میں جا کر سوار ہو گئے۔ یہ کشتی ناظرین اب بڑا ایک عجیب واقعہ ہونے والا ہے، توجہ رکھیے گا۔ یہ کشتی جیسے ہی بیچ سمندر میں جا کے پہنچی تو وہاں جا کر کھڑی ہو گئی۔ اچھا، وہاں کے لوگوں کا ایک عقیدہ تھا اس زمانے میں کہ وہی کشتی سمندر میں جا کر کھڑی ہو جایا کرتی ہے جس کشتی میں کوئی بھاگا ہوا غلام یا کوئی بھاگا ہوا ملازم جو ہے وہ سوار ہو جاتا ہے۔ یہ ان کی اس زمانے میں ایک سوچ تھی، ایک نظریہ تھا۔ چنانچہ ناظرین ہوا یہ کہ کشتی والوں نے قرعہ نکالا تو حضرت یونس علیہ السلام کے نام قرعہ نکلا۔ اب ہوا یہ ناظرین کہ یونس علیہ السلام ظاہر ہے سب جانتے تھے کہ انتہائی باعزت باوردی، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ لیکن چونکہ یونس علیہ السلام اس بات کو سمجھ رہے تھے کہ ہوا کیا تھا، اور ان کے دل میں یہ خیال آ گیا کہ معاملہ جو اس وقت میرے ساتھ ہے، تو کشتی والوں نے آپ کو سمندر میں پھینک دیا اور کشتی لے کر وہ روانہ ہو گئے۔ اب یہاں میں آپ کو ایک بات سمجھاتا ہوں، آپ ذرا توجہ رکھیے گا میری بات پہ۔ دیکھیے کوئی تیراک ہوتا ہے نا بڑے سے بڑا، بیچ سمندر، اب اس کی ڈیپتھ کتنی ہوگی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ظاہر ہے اس کو ناپا نہیں جا سکتا۔ اگر کوئی تیراک ہوگا تو وہ شاید تیر لے، لیکن اگر تیراک نہیں ہوگا تو وہ سیکنڈز کا کھیل ہوتا ہے، سیکنڈز کا کھیل۔ انسان سمندر میں گیا اور اس کے بعد وہ ختم ہو گیا، یعنی پھر اس کے بعد موت آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے بحر اخضر سے، یہ روایتوں میں آتا ہے کہ بہت بڑی مچھلی تھی، اس کو حکم دیا کہ فوراً جا کر میرے یونس کو نگل لو۔ اچھا، یہ بات ایسی ہے ناظرین کہ پروردگار کی قدرت تو جو چاہے کرے نا، یعنی میں یہ بات یہاں روک کے ایک اور بات آپ کو سمجھاؤں تاکہ یہ بات آپ کو سمجھ آ جائے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا تو آپ نے روایتوں میں پڑھا ہے، اور یقیناً میں انشاءاللہ آگے جا کے یہ واقعہ بھی بیان کروں گا، کچھ عرصے میں آنے والا ہے یوسف علیہ السلام کا واقعہ۔ تو جبرائیل امی کو جو سدرۃ المنتہا پہ تھے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ میرے بندے یوسف کو جا کر بچاؤ، تو جبرائیل امی اب فریکشن آف سیکنڈ بھی شاید میں نہیں کہہ سکتا، وہ لمحے کہیں گے، کیا کہیں گے اس کو، کہ وہ تشریف لائے اور یوسف علیہ السلام کو کنویں میں گرنے سے بچایا اور ان کو محفوظ کر دیا۔ ایگزیکٹلی اسی طرح ناظرین جو بحر اخضر سے جو مچھلی چلی، بہت بڑی مچھلی تھی، وہ فوراً ہی آئی اور آ کر یونس علیہ السلام کو نگل لیا۔ اچھا، دوسری بات جو تھی وہ کیا تھی کہ اللہ نے اس مچھلی کو ایک حکم دیا تھا، حکم یہ دیا تھا کہ میرے یونس کو تکلیف نہ ہو، میرا یونس زخمی نہ ہو، اس کی ہڈیاں نہ ٹوٹیں۔ تو جیسے ہی اس مچھلی نے آپ کو نگلا ہے، وہ کتنی بڑی مچھلی ہوگی آپ ذرا تصور کیجئے، وہ بیونڈ دی امیجنیشن ہے، وہ اسی طرح سے مچھلی کے اندر چلے گا، یعنی اندھیری گور میں چلے گا۔ چنانچہ ناظرین اب ہوا یہ کہ چونکہ آپ کو سمندر میں پھینک دیا گیا تھا، مچھلی آپ کو نگل گئی آ کے، اس نے پیٹ میں لے لیا، آپ مکمل طور پہ اندھیرا ہے اور آپ اس میں مقید ہو چکے ہیں۔ مگر اسی حالت میں آپ نے ایک بہت ہی مشہور زمانہ آپ کو پتہ ہے، وہ آیت کریمہ کہلاتا ہے، اور وظیفہ ایسا ہے کہ جب انسان کسی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو اس وظیفے کو پڑھتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ نے اس آیت کریمہ کا ورد شروع کر دیا، یہ اللہ نے آپ کو القاء فرمایا کہ اس وظیفے کو پڑھو، تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس اندھیری کوٹری سے نجات دی، اور مچھلی کنارے پہ آ کر آپ کو اگل دیتی ہے، اور اس وقت آپ بہت زیادہ نحیف اور کمزور ہو جاتے ہیں۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک اور روایت بتاؤں، خدا کی شان دیکھیے ناظرین، یہاں وظیفہ کر رہے ہیں، ظاہر اللہ تعالیٰ نے القاء کیا، اور وہاں فرشتے آپ کے وظیفے کو سن رہے ہیں، یعنی آپ کا وظیفہ جو ہے وہ عرش کا طواف کر رہا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ وظیفہ عرش کا طواف کر رہا ہے۔ تو فرشتوں نے اللہ سے عرض کیا، یا اللہ یہ آواز کوئی بہت دور سے آتی ہے، بہت مانوس محسوس ہوتی ہے، آواز کس کی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیارے بندے یونس کی ہے۔ تو پھر فرشتوں نے عرض کیا، یا اللہ یہ تو تیرے بڑے پیارے بندے، ان کی دعائیں تو آسمان پر اٹھتی ہیں، ان کی جو باتیں وہ تو آسمان پر، ان کا ذکر آسمان پر اٹھتا ہے، تو ان پر رحم فرما، کرم فرما۔ اللہ نے فرمایا کہ میں کرم کروں گا، اور میں نے ان کو ایک وظیفہ دے دیا۔ بہرحال وہی جو میں نے آپ کو بتایا، تو قصہ یہ ہوا ناظرین کہ آپ کو اس مچھلی نے اگل دیا۔ اب خدا کی شان دیکھیں کہ اس جگہ کدو کی ایک بیل اگ گئی، اور آپ اس کے سائے میں آرام سے رہتے رہے۔ پھر جب آپ میں کچھ توانائی آ گئی تو آپ اپنی قوم میں تشریف لے گئے، اور سب لوگ انتہائی محبت اور احترام کے ساتھ آپ سے پیش آتے اور آپ پر ایمان لے آئے۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں، یہ جو کدو کی بیل ہے ناظرین، یہ کیوں اس کا انتخاب کیوں ہے؟ ایک تو یہ کہ اس میں توانائی بہت ہوتی ہے، آپ چونکہ بہت نحیف ہو چکے تھے، کمزور ہو چکے تھے۔ دوسرا، اس کے جو پتے ہوتے ہیں اس کا بڑا سایہ ہوتا ہے، تو آپ کو سائے میں رکھا۔ تیسرا، روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بکری کو منتخب کر دیا جس کا کام تھا کہ وہ آپ کی بارگاہ میں آتی تھی اور آپ کو دودھ پیش کر کے، یعنی دودھ پلاتی تھی اور چلی جاتی تھی، تو یہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے انتظام کر دیا تھا۔ بہرحال حضرت یونس علیہ السلام کی ناظرین اس داستان کو قرآن پاک نے ان الفاظ میں بیان کیا کہ اور بے شک یونس پیغمبروں میں سے ہیں، جبکہ وہ بھری کشتی کی طرف نکل گئے تو قرعہ ڈالا تو وہ دریا میں دھکیل دیے گئے، پھر انہیں مچھلی نے نگل لیا، اور وہ اپنے آپ کو ملامت کرتے تھے، تو اگر وہ تسبیح کرنے والے نہ ہوتے تو ضرور اس کے پیٹ میں رہتے، جس دن تک لوگ اٹھائے جائیں گے، پھر ہم نے
اس پر کدو کا پیڑ اگایا اور ہم نے ان کو 1,00,000 آدمیوں کی طرف بلکہ کچھ زیادہ کی طرف بھیجا تو وہ ایمان لائے، پھر ہم نے انہیں ایک وقت تک فائدہ اٹھانے والا بنا دیا۔ یعنی وہاں پہ قوم کے بارے میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً جو نینوا کے لوگ تھے ان کی تعداد 1,00,000 یا 1,00,000 سے زیادہ تھی۔ تو بہرحال ناظرین، یہ وہ معاملہ تھا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو بنیادی طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ وصف عطا کیا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا جو ورد ہے آج جو پوری دنیا پڑھتی ہے، یہ بنیادی طور پر حضرت یونس علیہ السلام کا صدقہ ہے۔ لیکن اس میں جو کمال بات ہے جس کو سمجھنا ہے ناظرین، وہ کیا ہے کہ مصائب آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں انسان کی زندگی میں، لیکن وہی بات ہے کہ کون ہے جو مصائب سے نکالتا ہے؟ وہ اللہ ہے۔ کون ہے جو مصیبتوں سے نکالتا ہے؟ وہ اللہ ہے۔ کس کو اللہ تعالیٰ مصیبتوں سے نکالتا ہے؟ جو صبر کرتا ہے۔ کس کو اللہ تعالیٰ نجات دیتا ہے؟ جو استقامت سے ڈٹا رہتا ہے۔ کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے جس کو اللہ کی ذات پر یقین ہوتا ہے۔ کون ہے جس پر اللہ تعالیٰ کرم کرتا ہے؟ وہ ہوتا ہے جو اپنے گناہوں پر نادم ہوتا ہے۔ قوم اپنے گناہوں پر نادم ہوئی، اللہ نے اس قوم پر کرم کر دیا۔ لیکن ایک خاص بات جو میں نے ابتدا میں آپ کو بتائی وہ آخر میں کرنا چاہتا ہوں، ذرا غور کیجئے گا ناظرین کہ عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے، یہ ہوا نہیں آج تک، یہ پروردگار کی نہ سنت نہ مشیت۔ میں نے آپ کو قوم عاد کا واقعہ سنایا، میں نے آپ کو قوم سمود کا واقعہ سنایا، ابھی کئی واقعات اور آئیں گے۔ میں نے آپ کو فرعونیوں کا واقعہ سنایا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا واقعہ سنایا، میں نے آپ کو داؤد علیہ السلام کی قوم کا واقعہ سنایا، کئی واقعات میں نے آپ کو بتایا کہ فیصلہ ہو گیا، فیصلہ ہو گیا، دیٹس اٹ۔ قلم قدرت توڑ دیتی ہے جب فیصلہ کر لیتی ہے، لیکن یہ واحد قوم ہے جس پر قلم یعنی لکھتا ہے اور اس کے بعد فیصلے کو تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے، ایک تو بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ اس قوم نے بہت ہی اخلاص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، اور دوسری بات اس نے نہ صرف توبہ کی بلکہ ساتھ ساتھ جو حقوق العباد کے معاملات تھے ان کو بھی پورا کیا، یعنی کسی کی اگر ایک اینٹ بھی استعمال کر لی اپنے گھر میں، اس ایک اینٹ کو بھی لوٹا دی۔ ہاتھ جوڑ جوڑ کے معافیاں مانگتے تھے۔ آج ضرورت کس بات کی ہے ناظرین؟ آج ضرورت اس معاشرے میں اس بات کی ہے، میں ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں کہ پچھلی اقوام میں جتنے گناہ تھے اس کی انجینئرڈ فارم آج ہمیں ہمارے اندر نظر آتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا انالیسس کریں، سیلف انالیسس کریں، سیلف اکاؤنٹیبلٹی کریں، ہم خود اپنے خلاف مقدمہ دائر کریں۔ بڑی توجہ رکھیے گا، اپنے خلاف خود یعنی وکیل استغاثہ خود بنیں، خود اپنے آپ کو منصف کی سیٹ پر بٹھائیں، خود اپنے مقدمے کو سنیں، اپنے دلائل کو سنیں، وکیل صفائی بھی خود بنیں، گواہوں کو بھی خود پیش کریں، اپنے اوپر خود جرح کریں، اور ذرا یہ سیلف انالیسس کریں کہ آج ہم اللہ سے معافی مانگتے تو ہیں لیکن ہم نے حقوق العباد کے معاملے میں کتنی زیادتی کی ہے؟ کبھی یہ غور کیا ہے؟ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری حدیث مبارکہ پیش کر کے بات کو ختم کر رہا ہوں کہ سرکار علیہ السلام موجود ہیں، صحابہ موجود ہیں، میرے سرکار نے فرمایا کہ تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں، لیکن ہمارے نزدیک تو جن کے پاس درہم و دینار نہ ہو مفلس ہے۔ میرے سرکار نے فرمایا نہیں۔ اب مفہوم کیا ہے سنیے گا، مفہوم یہ کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا مفلس وہ ہے جو بروز محشر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج سب کچھ لے کے آئے گا، ساری عبادات لے کے آئے گا، لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، اس نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوگی، اس نے کسی کا خون بہایا ہوگا، اس نے کسی کا قتل کیا ہوگا، اس نے کسی کے ساتھ ناحق کیا ہوگا، اس نے کسی کا حق مارا ہوگا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب پیش ہوگا تو جس کا حق ہوگا وہ اپنا حق طلب کرے گا، اگر پورا نہیں ہوگا تو اس کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے اور اس کو واصل جہنم کر دیا جائے گا۔ آج ناظرین اگر ہم یہ کر رہے ہیں تو پھر ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ کل بروز محشر اللہ کی پکڑ سے ہم بچ نہیں سکیں گے۔ انشاءاللہ شام 5 بجے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی افطار کے موقع پر۔ اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں، اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔